باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لکا۔ نہایت محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں اور نہایت مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایتوں کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ایک ایسی حکایت بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ جو بزرگ اپنے وقت کے عظیم ولی تصور کیے جاتے تھے، جن کا نام بھی جانا پہچانا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے زمانے میں بہت بڑے پہلوانی کے مارکے میں بھی بڑے ماہر تھے، اور ان کے مقابلے کا، ان سے کشتی کرنے والا، ان کو چت کرنے والا، ان کو شکست دینے والا کوئی پہلوان پورے ملک بھی نہیں تھا، بغداد میں بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن دبلا پتلا ایک جوان آیا اور وقت کے بادشاہ کو فرمایا کہ حضور، میں آپ کے پہلوان جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، اس سے لڑنا چاہتا ہوں، میں اس سے لڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ارے نادان، تو اس سے کیسے لڑے گا؟ تیری یہ جان کتنی ہے، اور وہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ثانی ہی نہیں ہے پورے بغداد میں، اور تو اس سے لڑنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس پہلوان نے اصرار کیا بار بار کہ میں لڑوں گا، اور ہرگز میں آج لڑ کے جاؤں گا اس سے اور شکست دے کے جاؤں گا۔ بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کر دیا، جنید کو آگاہ کر دیا، اور اس بات کی مشہوری، اس کا چرچا بڑی دور دور تک ہو گیا، اور لوگ چونکہ جنید کی سپاہیگری اور پہلوانی سے تو آشنا تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ آج ایک ایسا جوان، ایک پتلا سا جوان آیا ہے اور مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو بڑے دور دور سے لوگ آئے۔ ایک جمع غفیر میں یہ مقابلہ، یہ مارکا، یہ میدان سجا۔ لڑائی شروع ہوئی، کشتی شروع ہوئی، تو اس جوان نے ابتدا ہی میں جنید بغدادی کے کان میں کچھ کہا، اس کے کان میں کچھ کہا، اور یہ کہا کہ میں نادار ہوں، میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، اے جنید، آج سوال کرتا ہوں کہ مجھے جتا دے، آج ایک موقع مجھے دے دے۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ جنید بغدادی کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بادشاہ متحجب ہو کر کہتا ہے، نہیں نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ میرے پہلوان کو شکست ہو، دوبارہ کشتی ہوگی۔ دوبارہ ہوئی، تیسری بار ہوئی، تو تیسری بار بھی جنید بغدادی چاروں شانوں چت۔ بادشاہ پر بڑا اثر ہوا، بڑا متحجب ہوا، اور اس کو بڑا انعام دیا۔ انعام کے طور پر اسے دولت عطا کی، چاہے کچھ دیا، بہرحال اسے بڑا انعام دیا۔ لیکن جنید کو بلایا اور اس سے پوچھا، جنید کیا بات ہے، آج تو شکست کھا گیا، تجھے شکست؟ تو جنید نے جواب دیا کہ حضرت، اس نے میرے کان میں یہ بات بتا دی کہ میں آل رسول ہوں، جس وجہ سے میں نے یہ مارکا کیا، جس کی وجہ سے میں شکست تسلیم کر لی، میں اپنے آپ کو ہرا دیا۔ بادشاہ اس بات پر بڑا متحجب ہوا کہ اتنے جمع غفیر میں، اس مجمع عام میں اپنے آپ کو ذلت دینا اور ایک سید کو عزت دینا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، یہی تو بڑی پہلوانی ہے۔ تو اسی رات جنید نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا، اے جنید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، تو نے میری اولاد سے سلوک کیا، تو نے میری اولاد سے برتاؤ کیا،
میں بھی تیرے ساتھ سلوک کروں گا، ہم بھی تیرے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اور صبح ہوتے ہی اس خواب کی تاثیر تھی کہ جنید نے شاہی نوکری چھوڑ دی، بادشاہ کے ساتھ نوکری چھوڑ دی اور در بدر پھرنے لگا کہ تاکہ کوئی فقیر اس سے ملے، کسی ولی سے جا ملے۔ آخر اپنے ہی ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد اس زمانے میں جس طرح وہ پارلیمانی میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، اس طرح اس کی ولایت میں بھی کوئی نہیں تھا اس کا ثانی۔ تو آخر میں دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس مبارک دن کے صدقے حضور کے طفیل، یا اللہ اپنے آل کے طفیل پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، حضور کی امت جو گزر گئی، موجود ہے، آئندہ آنے والی، سب کو بخش دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنی خطاؤں پہ ندامت عطا فرما یا اللہ، اور ہمیں ایسی راہ پہ چلا جو راہ سیدھے آ کے تجھ سے ملتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔